الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليكم شهر مبارك أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترمین، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے اور یہ عشرہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مختلف قسم کی صفتیں ہیں۔ اس عالم کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی صفت اس میں کار فرما نظر آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گہرائی سے اس کو سمجھیں اور سوچیں۔ خداوند قدوس کے نام بھی متعدد ہیں اور خداوند قدوس کی صفات بھی متعدد ہیں۔ ان تمام صفتوں کو سمجھنا اور ان کو اکٹھا کر لینا یہ شاید انسان کے یا آج کے انسانوں کے بس کی بات نہ ہو۔ خداوند قدوس انتہائی درد لامحدود ہیں اور ہم انتہائی درد محدود ہیں، لیکن اپنے آپ سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کی صفات کو دو حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ صفتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے متعلق ہیں اور دوسری وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت کے غضب سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العزت روزی عطا فرماتے ہیں، صحت عطا فرماتے ہیں، شفا اور تندرستی عطا فرماتے ہیں، پانی عطا فرماتے ہیں، سہولت کی چیزیں عطا فرماتے ہیں، بیوی بچے اولاد نسلیں عطا فرماتے ہیں، خوبصورت مناظر اور موسم عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی رحمت کا کرشمہ ہوتا ہے۔ وہ رزاق ہیں، وہ شافی ہیں، وہ قادر ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی صفت رحمت کے ذیل میں آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سزا بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت بیماری بھی دیتے ہیں، اللہ رب العزت آزمائش میں مبتلا بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس دنیا کے اندر آپ کو کسی چیز میں خسارہ بھی ہوتا ہے، وہ خسارہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جس طرح اللہ نے جنت پیدا فرمائی، اللہ رب العزت نے جہنم بھی پیدا فرمائی۔ اللہ رب العزت حساب بھی لیتے ہیں، اللہ رب العزت حساب پر روک ٹوک بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی صفت غضب کے تحت آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ دونوں جو صفتیں ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اللہ تو قادر مطلق ہیں، جو چاہیں وہ کریں، لیکن اللہ نے اپنے اختیار سے صفت رحمت کو صفت غضب کے اوپر غالب کر دیا، اور عرش الہی کے اوپر ایک پٹی لگی ہوئی ہے، ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے جہاں قرآن کریم لکھا ہوا ہے، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے نمایاں طور پر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی او قال غلبت غضبی، کہ میں نے اپنی صفت رحمت کو صفت غضب کے اوپر غالب کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت رحمت کو اس طرح سمجھو کہ خداوند قدوس نے اپنی صفت رحمت کے 100 حصے بنائے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے اور محدثین آسان کر کے بتانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ان 100 حصوں میں سے 99 حصے کہاں رہ گئے؟ وہ 99 حصے اللہ رب العزت نے عرش الہی کے نیچے محفوظ کر دیے۔ اس کی اہم تفصیلات ہیں، وہ اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔
عرش الہی کے نیچے اللہ رب العزت نے وہ 100 میں سے 99 حصے محفوظ کر دیے ہیں، اور ایک حصہ رحمت کا اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جو حصہ رحمت کا اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ 100 میں سے کتنا ہے؟ 1 ہے، لیکن اس 1 کے پھر اللہ رب العزت نے 100 حصے کیے، اس میں سے 99 حصے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے، اور جو اس 1 کے 100 میں سے 1 بچا ہے وہ 1 حصے رحمت ساری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آج جو دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ شوہر کو بیوی سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہو جاتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، انسانوں کو جانوروں سے ہوتی ہے، جانوروں کو انسانوں سے ہوتی ہے، اور کسی خوبصورت منظر کو آپ دیکھتے ہیں اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ساری جو محبت دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے وہ اسی 1 حصے رحمت کا اثر ہے۔ رحمت نام کس چیز کا ہے؟ کسی کا کسی کے لیے نرم ہو جانا، اور غضب کس چیز کا نام ہے؟ کسی کا کسی کے لیے گرم ہو جانا۔ تو یہ جو دنیا کے اندر سارے عالم میں آپ کو انسیت نظر آتی ہے، ایک دوسرے سے لگاؤ نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے محبت نظر آتی ہے، یہ خداوند قدوس نے جو 1 حصے رحمت اس دنیا میں بھیجا تھا اس میں سے بھی 99 حصے پھر نکال لیے گئے، اور 1 حصہ ساری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے اثرات ساری دنیا میں نظر آتے ہیں۔ جب ایک جو دنیا میں آیا ہے اس میں 99 ایک طرف ہے اور 1 حصہ ایک طرف ہے، جب 1 حصے کا یہ عالم ہے تو پھر جہاں 99 حصے ہوں گے وہاں رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ جو دنیا میں حصے رحمت آیا، 1 ہمیں ملا اور 99 کسے ملے؟ رسول اکرم علیہ السلام کو۔ تو آپ کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کے یہاں تو 99 حصے رحمت ہے، تو آپ سراپا رحمت ہی رحمت ہے اور سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ پھر یہ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی رحمت کے تقاضوں کے تعلق سے جو احکام اس دنیا کے اندر ارشاد فرمائے، ان احکام کی اطاعت رسول اکرم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا جس درجے جس انسان کے اندر پایا جائے گا، اسی درجے وہ جو 99 رحمتیں رسول اکرم علیہ السلام کو ملی ہیں ان سے اسی درجے نسبت قائم ہوتی چلی جائے گی، اور جتنی ان رحمتوں سے نسبت قائم ہوگی اتنا ہی استحقاق ان رحمتوں کا ہوتا چلا جائے گا جو عرش الہی کے لیے اصل رحمتوں کے 99 حصے محفوظ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جب قیامت آ جائے گی اور سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، حشر و نشر ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام جواب دے جائیں گے کہ اللہ سے سفارش کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، رسول اکرم علیہ السلام آپ کو اللہ نے 99 حصے دنیا کی رحمت کے عطا فرمائے اور آخرت میں 99 اپنے پاس محفوظ فرمائے۔ خداوند قدوس جب وہاں پر بہت ہی ماحول عجیب و غریب ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، اس وقت رسول اکرم علیہ السلام
بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ رب العزت کی وہ جو 99 رحمتیں ہیں جو عرش الہی کے نیچے محفوظ ہیں ان میں جوش آئے گا اور خداوند قدوس ارشاد فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع رأسک سل تعطا، کہ اے ہمارے حبیب آپ کو تو ہماری رحمتوں سے خصوصی نسبت حاصل ہے، 99 حصے اصل رحمت کے ہمارے پاس ہے، جو ایک حصہ دنیا میں بھیجا تھا اس کے 99 حصے آپ کے پاس ہے، تو رحمت کو جوش میں لائے گی اور حساب و کتاب اور جنت و جہنم کے فیصلوں کا آغاز ہوگا۔ الغرض پھر وہ جو 99 رحمتیں ہیں جو عرش الہی کے نیچے محفوظ ہیں وہ جوش میں آئیں گی اور اسی رحمت کے بلبوتے پر جنت کے فیصلے ہوں گے، ورنہ رہے ہمارے اعمال، کہاں ہمارے اعمال اور کہاں جنت، کوئی نسبت نہیں ہے۔ بہت اونچا مقام جنت کا، اور ہماری حیثیتیں انتہائی درجے کمزور ہے، لیکن یہ کب ہوگا جب آپ نے ان صفات سے جو رسول اکرم علیہ السلام کو عطیہ کی گئی ہے ان سے اپنی نسبتیں قائم کی ہوں گی، اور ان نسبتوں سے آپ مستحق ہو جائیں گے ان 99 رحمتوں کے جو عرش الہی کے نیچے محفوظ ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر ایک انسان کے لیے اعلان فرمایا، قرآن کریم میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا اپنی ذات کے اندر اگر غور کرتے رہو تو دور جانے کی ضرورت نہیں، غضب خداوندی اور رحمت خداوندی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک لطیفہ عجیب و غریب اس مقام پر سامنے آتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر یوں مانگتے ہیں، سنت ہے کہ رفع یدین کیا جائے، یوں مانگا جائے، اگر یوں مانگ لیں تو اللہ نہیں دیں گے، یقیناً دیں گے، لیٹے ہوئے مانگ لیں، بیٹھے ہوئے مانگ لیں، ہاتھ پیچھے مانگ لیں، آگے باندھ کے مانگ لیں، اللہ تو سن رہے ہیں ہر طریقے سے، لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے سنت اس کو قرار دیا کہ یوں مانگو۔ کیوں؟ یوں ہاتھ اٹھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یوں کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یوں کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یوں تو نیت مانگتے ہیں، بہت ہی اہم طریقہ ہے، لیکن فرمایا کہ یوں مانگو اللہ سے۔ سامنے کیا ہے؟ آپ اپنا دایاں ہاتھ اٹھاؤ، سبھی اٹھاؤ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے سامنے کرو، دیکھو 3 لکیریں دائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر کھینچی ہوئی نا، ایک لکیر سیدھی ہے، اس کو اگر ذرا گہرائی سے پڑھو یہ کیا ہے 1، اور اس سے آگے 2 لکیریں ہیں، ذرا ملاؤ اس کو، وہ بنتا ہے اردو میں عربی میں 8 بنتا ہے۔ 1 8 کتنا بن گیا؟ 18 یہ کتنا بنا ہے؟ 18۔ اور اب اپنا بایاں ہاتھ اٹھاؤ، بایاں ہاتھ جو ہے الٹا ہاتھ اس کے اوپر اس کا الٹا ہے، پہلے 8 بنا ہے پھر 1 بنا ہے، یہ کیا 81 ہو گیا۔ ذرا حساب جانتے ہو تو دونوں کو ملاؤ، 81 اور 18 ملا کر کتنا بنتا ہے؟ 99 بنتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کے 99 نام ہے، اللہ کی جس صفت کو ماننا چاہو اور جس نام سے اکتساب فیض کرنا چاہو، یوں سامنے اللہ رب العزت کی تمام صفات کو پیش نظر رکھ کر مانگ لو جو مانگنا ہے۔ الغرض رحمت خداوندی اس عشرے میں خصوصیت کے ساتھ برس رہی ہے۔ اب کمی ہماری ہوگی، انتہائی درجے محرومی ہوگی کہ اپنی عبادتوں، ریاضتوں، محنتوں سے ہم خداوند قدوس کی رحمت کے مستحق نہ قرار پائیں۔ اور خداوند قدوس کی رحمتیں کس طرح میسر آتی ہیں؟
اللہ رب العزت کی عبادت قرآن کریم کا خلاصہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت کیجیے، رسول اکرم علیہ السلام کی اطاعت کیجیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے، انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں میسر آئیں گی۔ اللہ رب العزت اس عشرے کی اور تمام عشرے جو آنے والے ہیں ان کی اور بلکہ پوری زندگی اپنی عبادت اور رسول اکرم علیہ السلام کی اطاعت اور اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اکرم المکرمین رحم کامل کا نزول فرما۔ یا اللہ پوری امت ابتلاء و آزمائش میں ہے، اے ارحم الراحمین پوری امت کی مدد کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت تام عطا فرما۔ اے اللہ جن کی قسمت میں سلامتی نہ ہو ان سے تمام دنیا کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا ارحم الراحمین طرح طرح کے وائرسز ہیں، کرونا ہے، بیماریاں ہیں، اے اللہ تمام سے حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا ارحم الراحمین مساجد کو آباد فرما، مدارس کو ترقی عطا فرما، خانقاہوں کی برکات کو عام فرما۔ یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ ہم میں جو لوگ کاروبار سے پریشان حال ہیں یا اللہ کاروبار میں برکتیں عطا فرما، خوب کاروبار عطا فرما، اقتصادی اور معاشی ترقیات اور استحکام کے فیصلے فرما، دینی تعلیم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دینی علم کو عام فرما، اے اللہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فخر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان سے محبت عطا فرما، اے اللہ دین کی طلب عطا فرما، دین کی تڑپ عطا فرما، اے اللہ دین سے محبت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں قوتیں عطا فرما، حوصلے عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اے اللہ اس کی خصوصی نصرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تمام جامعات اور مدرسوں کو ترقی عطا فرما، حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جامعۃ العلوم کو بام عروج عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اس کے معاونین، منتسبین، متعلقین سب کے لیے انتہائی رحمتوں کے فیصلے فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین نہ جانے دلوں میں کیا کیا تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، اے اللہ اتنے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے مولا، میرے اللہ، میرے آقا آپ تو سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کے دلوں کی تمنائیں سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم